آپ سن رہے ہیں سرا وائس اسٹوڈیو، ایک ایسا اسٹوڈیو جہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 23، خیبر کی مہم۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہے، لیکن اس کی شروعات ایک فوجی حکم سے نہیں بلکہ ایک نصیحت سے ہوتی ہے۔ جی، روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور ان سے کہا کہ پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دینا۔ بالکل۔ اور پھر وہ مشہور جملہ کہا کہ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ جی، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ یعنی ایک فیصلہ کن جنگ پر جانے سے پہلے بھی ترجیح ہدایت ہے، فتح نہیں۔ بالکل، اور یہی اصول پوری اسلامی جنگی حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیبر کی تصویراتی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا؟ دیکھیں، یہ صرف ایک یہودی آبادی نہیں تھی بلکہ مدینہ کے لیے ایک مسلسل خطرہ تھی۔ یہ غطفان جیسے بدوی قبائل کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو ایک طرح سے اینٹی مدینہ سرگرمیوں کا مرکز بن چکا تھا یہ۔ جی بالکل، اور اس خطرے کو ختم کرنا ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو یہ علاقہ دفاعی طور پر کیسا تھا؟ ہم قلعوں کی بات سنتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کیا تھی؟ خیبر اصل میں دو بڑے بلاکس میں تقسیم تھا۔ پہلا حصہ تھا نطات اور شق۔ نطات اور شق؟ جی، یہ سمجھیں کہ یہ ان کی پہلی دفاعی لائن تھی۔ اس میں نائم، سعد بن معاذ اور قلعہ زبیر جیسے مشہور قلعے تھے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کے راستے میں سب سے پہلے یہی حصہ آتا تھا۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ قتیبہ کہلاتا تھا، جس میں قلعہ قموس سب سے اہم تھا۔ یہودیوں نے اپنی سب سے زیادہ طاقت اور بہترین جنگجو پہلے ہی حصے میں جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دفاعی لائن ٹوٹ گئی تو خیبر کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ حملہ بھی اسی پہلی دفاعی لائن پر ہوا ہوگا۔ سب سے پہلا نشانہ کون سا قلعہ بنا؟ سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ ہوا، جو شاید ان کا سب سے مضبوط اور سب سے آگے کا مورچہ تھا۔ اور اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ یہاں یہودیوں کا سب سے مشہور پہلوان مرحب رہتا تھا۔ اسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ 1000 مردوں کے برابر؟ جی، اس کا وجود ہی فوج کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے باہر نکل کر مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ اور یہ انفرادی مقابلے یعنی ڈیولز اس جنگ کا ایک بہت اہم حصہ معلوم ہوتے ہیں نا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف بہادری دکھانے کا موقع نہیں تھا، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی۔ صحیح۔ جب آپ کا سب سے بڑا چیمپئن، جسے آپ ناقابل شکست سمجھتے ہیں، سب کے سامنے مارا جائے تو پوری فوج کا مورال ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی لڑنے سے پہلے ہی شکست؟ بالکل۔ مرحب کی دعوت پر سب سے پہلے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ مرحب کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی، اور جب انہوں نے نیچے سے وار کیا تو ان کی اپنی چھوٹی تلوار پلٹ کر ان کے گھٹنے پر لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ اور اس پر بعض صحابہ کو کچھ شبہ بھی ہوا تھا کہ یہ کیسی شہادت ہے؟ جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شبہ کو فوراً دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عامر کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور انہوں نے وہ مشہور رجزیہ اشعار پڑھے۔ جی، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور پھر ایک ہی وار میں مرحب کو قتل کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ تو یہودیوں کا سب سے بڑا نفسیاتی سہارا ختم ہو گیا؟ بالکل۔ اس کے بھائی یاسر نے بدلے کے لیے پکارا، جس کے مقابلے پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نکلے۔ اچھا۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب تشویش ظاہر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا؟ جی، حضرت زبیر نے یاسر کو بھی قتل کر دیا۔ ان دو بڑے پہلوانوں کی موت کے بعد قلعہ نام کی مزاحمت ٹوٹ گئی اور وہ فتح ہو گیا۔ تو قلعہ نام کے گرنے کے بعد کیا باقی قلعوں نے آسانی سے ہار مان لی یا حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں، ایک واضح حکمت عملی نظر آتی ہے۔ نام کے بعد قلعہ صوب کی باری آئی۔ اس کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ صحابہ نے گدھے ذبح کر کے پکانے شروع کر دیے تھے۔ جی، اور یہیں پر گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا گیا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فوراً اس سے منع فرما دیا۔
تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور اس قلعے سے پھر خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا؟ جی، وہاں سے خوراک اور سامان کا بہت بڑا ذخیرہ ملا۔ اور پھر باقی قلعے جیسے زبیر اور ابی؟ ہر قلعے کی فتح کی ایک الگ کہانی ہے۔ قلعہ زبیر کے لیے ایک یہودی مخبر نے پانی کے ایک خفیہ راستے کا بتا دیا۔ اچھا۔ جب مسلمانوں نے وہ پانی بند کر دیا تو یہودی لڑنے کے لیے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اور قلعہ ابی؟ وہاں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے یہودی جنگجو کو قتل کیا اور تیزی سے قلعے میں داخل ہو گئے، جس سے باقی لشکر کے لیے بھی راستہ بن گیا۔ تو اس پہلے حصے کا آخری اور سب سے مضبوط قلعہ نزار تھا؟ یہودیوں نے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں رکھا ہوا تھا، اس کا مطلب؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس کے محفوظ ہونے پر پورا یقین تھا۔ تو اسے کیسے فتح کیا گیا؟ یہ ایک بلند اور انتہائی محفوظ مقام پر تھا۔ یہودی اوپر سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے تو مسلمانوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال کی، منجنیق یعنی کیٹاپلٹس۔ منجنیق؟ یہ تو گیم چینجر رہا ہوگا۔ بالکل، منجنیق کے بھاری پتھروں نے قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈال دیے اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ یہودی بدحواسی میں اپنے اہل و عیال کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس قلعے کی فتح کے ساتھ ہی خیبر کا پہلا حصہ نتاتا اور شک مکمل طور پر فتح ہو گیا؟ جی۔ تو خیبر کا آدھا حصہ اور شاید سب سے مشکل حصہ فتح ہو چکا تھا۔ اب لشکر کا اگلا قدم کیا تھا؟ ظاہر ہے باقی آدھا حصہ یعنی کتیبہ۔ جی، لشکر نے کتیبہ کا رخ کیا، جہاں قلعہ قموز، وطی اور سلالم واقع تھے۔ یہاں مورخین میں تھوڑا اختلاف ہے کہ آیا یہاں بھی جنگ ہوئی یا معاملہ صلح سے طے ہوا۔ جی، زیادہ تر روایات کے مطابق 14 دن کے سخت محاصرے کے بعد جب یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو انہوں نے خود صلح کی درخواست کی۔ اور اس صلح کی شرائط کیا تھیں؟ شرائط بہت واضح تھیں۔ اویل، قلعے میں موجود تمام جنگجوؤں کی جان بخش دی جائے گی۔ دوم، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت خیبر کی سرزمین چھوڑ دیں گے۔ اور سوم، اپنا سارا مال، سونا، چاندی اور ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ یعنی جان کے بدلے جائیداد؟ بالکل، لیکن یہاں بھی ایک دھوکہ دہی کا واقعہ پیش آیا ہے نا، بنو نذیر کے خزانے کے حوالے سے۔ جی، ابو الحقیق کے بیٹوں خاص طور پر کنانہ بن ابی حقیق نے وہ خزانہ چھپا دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے قسم کھا کر لا علمی کا اظہار کیا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ جی، ایک یہودی نے ہی ایک ویرانے کی نشاندہی کر دی جہاں سے خزانے کا ایک حصہ برآمد ہو گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی اور حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے قصاص میں اسے قتل کر دیا گیا۔ تو جنگ ختم ہوئی، خیبر فتح ہو گیا۔ اب سوال تھا کہ ان وسیع زرخیز زمینوں کا کیا جائے؟ مسلمانوں کے پاس تو اتنی بڑی تعداد میں کاشتکار نہیں تھے۔ یہ ایک بڑا انتظامی چیلنج تھا۔ یہودیوں نے خود درخواست کی کہ چونکہ وہ ان زمینوں پر کاشتکاری کے ماہر ہیں، اس لیے انہیں نصف پیداوار کے بدلے یہاں کام کرنے دیا جائے۔ اور یہ درخواست قبول کر لی گئی؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یعنی حتمی اختیار مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ تو یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ خیبر کی فتح سے حاصل ہونے والی معاشی خود مختاری اصل گیم چینجر تھی؟ بالکل، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ خیبر سے پہلے ریاست کے وسائل بہت محدود تھے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے پاس وہ سرمایہ اور زمین آ گئی جو پہلے ممکن نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے جی کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں ملیں گی۔ یہ سادہ سا جملہ اس بڑی معاشی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی شدید فوجی مہم کے بیچ میں ایک بہت ہی جذباتی اور ذاتی لمحہ بھی آتا ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حبشہ سے واپسی۔ جی، ایک دہائی سے زیادہ کی جلاوطنی کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ ان کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر بے انتہا خوش ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور جملہ کہا؟ جی، آپ نے انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ سبحان اللہ! یہ جملہ فتح کی مادی اہمیت پر انسانی رشتوں کی قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی مہم کے دوران ایک اور اہم واقعہ حضرت صفیہ بنت حریث رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے۔ یقیناً وہ قیدی بن کر آئیں جو کہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے کا خیال رکھا،
ان پر اسلام پیش کیا جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اور پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا؟ جی، اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا۔ یہ عمل مفتوح قبیلے کی تذلیل کے بجائے ان کے ساتھ ایک باعزت تعلق قائم کرنے کی ایک مثال ہے۔ اور ان کا وہ مشہور خواب بھی تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے؟ جی، جس پر ان کے یہودی شوہر نے انہیں تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تم مدینہ کے بادشاہ کی آرزو کر رہی ہو۔ یہ فتح کے بعد کے واقعات بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ زہر آلود بکری کا واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جی، زینب بنت حارث نامی ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنی ہوئی بکری تحفے میں دی۔ اس نے خاص طور پر شانے کے گوشت میں زیادہ زہر ملایا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصہ پسند ہے۔ اور آپ بچ گئے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ چبایا لیکن نگلنے سے پہلے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ لیکن حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جی، وہ ایک لقمہ نگل چکے تھے جس سے ان کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمنی کی جڑیں کتنی گہری تھیں۔ خیبر کے بڑے خطرے کو بے اثر کرنے کے بعد اب توجہ اندرونی استحکام کی طرف جاتی ہے نا؟ بالکل، اب دو بڑے اندرونی چیلنج باقی تھے۔ ایک تو بکھرے ہوئے بدوی قبائل اور دوسرا قریش کے ساتھ غیر حل شدہ سیاسی صورتحال۔ غزوہ ذات الرقاع اسی پہلی ضرورت کے تحت پیش آیا۔ ذات الرقاع یعنی پیوندوں والا، یہ نام ہی اس مہم کی مشکلات کی کہانی سناتا ہے۔ جی، صحابہ کو اتنی پیدل مسافت طے کرنی پڑی کہ ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور انہوں نے ان پر کپڑوں کے چتھڑے لپیٹ لیے۔ اسی غزوے میں وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا جب ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی تھی۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ اس نے تلوار اٹھا کر پوچھا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسکون جواب تھا، اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اور حضرت عباد بن بشر کا وہ واقعہ بھی تو اسی غزوے کا ہے جب وہ نماز میں تیر لگنے کے باوجود تلاوت کرتے رہے۔ جی، وہ پیرے پر تھے اور نماز پڑھ رہے کہ دشمن نے انہیں 3 تیر مارے جو ان کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ جب ان کے ساتھی نے پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں جگایا تو انہوں نے کہا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھورا چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ تو بدوی قبائل کو ایک پیغام دے دیا گیا۔ اب دوسرا بڑا داخلی محاذ تھا مکہ، اور صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد عمرۃ القضاء کا وقت آ گیا تھا۔ جی، ذی قعدہ 7 ہجری میں مسلمان معاہدے کے مطابق عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ تقریباً 2000 صحابہ اس سفر میں شریک تھے۔ یہ صرف ایک مذہبی سفر نہیں تھا، یہ ایک سیاسی بیان بھی تھا۔ بالکل، یہ قریش کو یہ دکھانا تھا کہ مسلمان اب کمزور نہیں بلکہ ایک منظم اور طاقتور قوت ہے۔ اور یہ طاقت کا مظاہرہ مکہ میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گیا۔ یہ رمل اور استباء کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، جب مشرکین نے پہاڑیوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا کہ یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے یعنی اکڑ کر تیز چلا جائے، اور استباء کیا جائے یعنی دایاں کندھا ننگا رکھا جائے۔ یہ طاقت اور نظم و ضبط کا ایک خاموش مگر انتہائی مؤثر مظاہرہ تھا۔ جی، یہ قریش کو ایک غیر زبانی پیغام تھا کہ ہم 1 سال پہلے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو 3 دن مکہ میں قیام کے بعد مسلمان معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی ہوا۔ جی، اور اس نکاح نے بھی مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا۔ اب تک اندرونی محاذوں پر بڑی حد تک امن قائم ہو چکا تھا، ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ اب حکمت عملی کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، بیرونی دنیا۔ اور اس کی شروعات ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا قتل۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم بصرہ کے پاس حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ انہیں راستے میں قیصر روم کے گورنر شرابیل بن امرہ غسانی نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اور سفیر کا قتل تو ہر دور میں اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو یہ آپ پر بہت گراں گزرا۔ اس کے جواب میں آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جو اس وقت تک کے سب سے بڑے اسلامی لشکروں میں سے ایک تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے عمرا بھی مقرر فرما دیا؟ جی، حضرت زید بن حارثہ، ان کی شہادت پر حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی شہادت پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ اور لشکر کو روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات دیں وہ آج بھی جنگی اخلاقیات کا ایک سنہری باب ہیں۔ غور طلب بات یہی ہے کہ جب ایک سپر پاور کے خلاف فوج بھیجی جا رہی ہے، جہاں غصہ اور انتقام کا جذبہ عروج پر ہو سکتا تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کو کیا ہدایات دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بداہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت، بوڑھے یا عبادت گاہ میں بیٹھے راہب کو قتل نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا اور عمارتیں نہ گرانا۔ یہ اصول اس وقت قائم کیے گئے جب جنگ کا مطلب ہی کل تباہی اور بربادی سمجھا جاتا تھا۔ جی، یہاں ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب ایک فوج نسبتاً کمزور پوزیشن سے ایک بڑی طاقت سے لڑنے جا رہی تھی، تب بھی اس کے اخلاقی اصول اتنے بلند تھے۔ آج کی دنیا میں جب طاقتور فوجیں کمزوروں کے خلاف کارروائی کرتی ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج کو ایک معمول کی بات سمجھا جاتا ہے، اس نبوی طرز عمل اور آج کے معیار میں جو فرق ہے، وہ طاقت کے اخلاقی استعمال کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟